ڈیئر فیلوز، ہم مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں میکرو انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کی جو سیکنڈ لیئر ہے اسے سوسائٹل انوائرمنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ 5 فورسز کا سم ہے، اور ان فورسز کو جی پیسٹ فورسز کہا جاتا ہے۔ جی از فار گلوبل فورسز، اور اسے ہم گلوبلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پی از پولیٹیکل فورسز، E is economic forces, S is sociological forces, and T is technological forces۔ اس ماڈل میں جو گلوبل فورسز ہیں ان کو سینٹر میں رکھا گیا ہے، اور باقی جو پیسٹ فورسز ہیں وہ اس کے آس پاس موجود ہیں، اور یہ گلوبل فورسز ان کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گلوبلائزیشن یا گلوبل فورسز ہیں وہ باقی ان تمام فورسز کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور باقی جو تمام فورسز ہیں وہ ہمارے بزنس کی پریکٹسز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ ماڈل بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم اپنا بزنس نہ انالائز کر سکتے ہیں، نہ اس کی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں، نہ اس کی پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک سمپل اگزامپل ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس چینج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو لوکل پروڈکشن ہے اس کی کاسٹ میں بھی فرق پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ میں بھی فرق پڑتا ہے، اور جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کی پرائسز میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ ایکسچینج ریٹ کی بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، جیسے کہ ریسنٹ ڈیز میں بہت زیادہ ڈی ویلیویشن ہوئی، تو اس کا ایک فرق انفلیشن کی صورت میں پڑتا ہے۔ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے جو فورن ڈیٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ایکسپورٹس جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جاتی ہیں۔ کمپنی کسی بھی ملک میں جا کے بزنس کر سکتی ہے۔ اب اس وجہ سے وہاں پہ اس مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور اس کا جو لوکل کسٹمرز ہیں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انکریز کمپٹیشن کی وجہ سے جو کمپنیز ہیں انہیں اپنی کاسٹ آف پروڈکٹس کو کم کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پرائسز بھی کم ہو جاتی ہیں، تو جو لوکل کسٹمرز ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لاس آف جابز ہیں وہ بھی اس کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے سمجھیے گا کہ اگر آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو کہ لوکل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں، اوبیسلی جو انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں، لیٹ سے چائنا سے کوئی پروڈکٹس آتی ہیں تو اس میں ورائٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہ چیپر پرائس پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اگر یہ پروڈکٹس بکیں گی تو لوکل پروڈکٹس شیلفز میں پڑی رہیں گی، جس کی وجہ سے ان کی سپلائی یا اسٹاک ڈیمانڈ سے زیادہ ہو جائے گی۔ جب ایسا ہوگا تو پھر فردر پروڈکشن اس کی رک جائے گی۔ پروڈکشن رکنے کی وجہ سے جو لیبر ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یوں لے آفس ہوں گے، اور یہ لے آفس جو ہے اسے لاس آف جابس کہتے ہیں۔ تو گلوبلائزیشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نئی مارکیٹس اور نئی اپرچونٹیز تک ایکسیس مل جاتی ہے۔ ہم اپنے جو بزنس ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ نئی اپرچونٹیز اس طرح سے کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ہم کوئی فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جو ٹیکنالوجی اور انوویشن ہے یہ سپریڈ ہوتی ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، نئی انوویٹیو پروڈکٹس ہمیں ملتی ہیں، اور اس وجہ سے جو لوکل ایریا میں لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ہائی ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں بہت سارے انٹرنیشنل برانڈز اب پاکستان میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے وہ خریدتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کوالٹی پروڈکٹس جو ہے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کمپنیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں نیو ٹیلنٹ تک ایکسیس مل جاتی ہے، اور نیو کلچرز کے ساتھ وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں، ان کلچرز کے مطابق وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے ان کو ری شیپ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں نقصان بھی ہے کہ جب گلوبلائزیشن آتی ہے تو آپ کا جو لوکل کلچر ہے اس کی آئیڈینٹی کا لاس ہو جاتا ہے، وہ بعض دفعہ دوسرے کلچرز کے انڈر آ جاتی ہے، سب میں سے ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے جو
فارن ورکرز ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو سیلری کم دی جا سکتی ہے، یا ان کو کوئی اور ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی کی جا سکتی ہیں جو عام روٹین میں نہیں ہوتی۔ آپ کے ملک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اٹانومی ہے اس کا لاس ہوتا ہے۔ جیسے جب آپ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل کرتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ کنفرنٹنگ ہوں، اس کے اختلاف رکھتے ہوں آپ اس کے ساتھ۔ ان شارٹ یہ کہ جو گلوبل فورسز یا گلوبلائزیشن ہے وہ ہماری پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشولوجیکل اور ٹیکنالوجیکل یعنی پیسٹ فورسز کو افیکٹ کرتی ہے، جو کہ آگے لوکل انڈسٹری یا بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی جو ایگزامپلز ہیں، ہم جب ان کو علیحدہ علیحدہ سے پڑھیں گے فورسز کو، اس میں بھی ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آئیں گی۔